السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما خالطت الزكاة إلا أهلكتهم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری آج کی گزارشات اور معروضات کا موضوع اور عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس اہم فریضے کے اندر ہماری کوتاہی۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ کو برکتیں عطا فرما کر کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر و بیشتر عام طور سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے لیکن یہ نقطہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ تو اس مہینے کو اور اس تاریخ کو فرض ہوتی ہے جس تاریخ کو انسان کے پاس مال ہے، وہ مالدار بنا، پھر ایک سال اس پہ گزر گیا تو اب اس تاریخ کو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عموماً اللہ کے بندے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان کی نعمت عطا کی ہے، مال کی نعمت عطا کی ہے، صحت کی نعمت عطا کی ہے، صلاحیتیں قوتیں عطا کی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اللہ ہی تعالیٰ اس کے دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو نعمت بھی میسر ہے، تم جو نعمت بھی حاصل کرتے ہو، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے۔
انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، جان ملی تو اللہ نے دی، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ انسان کی صلاحیتیں اچھی ہو گئیں اور صلاحیتیں اور کارکردگیاں اچھی ہو گئیں تو یہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے۔ انسان کو مال میسر آ گیا، مال کی فراوانی ہو گئی تو یہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے۔ لیکن اب یہ جان کی نعمت، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، اب یہ اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ نے جب ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اب یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جب ہم نے تمہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں تو اب ان نعمتوں کو ہماری مرضیات کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور وہ چیزیں اور وہ جگہیں جو ہماری ناپسندیدہ ہیں تو ان جگہوں کے اندر نہیں خرچ کرنا۔ تو یہ جو مال کی نعمت ہے، اس مال کی نعمت کے کیا حقوق ہیں، اور مالیات کے باب کے، مالیات کے چیپٹر کے کیا حقوق ہیں، تو ان میں سے ایک بہت بڑا جو حق ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر زکوٰۃ کی اس عبادت کو اور اس اہم فریضے کو لازم کیا ہے، اور سال کے اندر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے میرے بندوں زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ بہت ہی تاکیدی حکم ہے۔ جب قرآن حدیث کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو پھر یہ حقیقت ہم پر واضح ہوگی کہ یہ اللہ کا یہ حکم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید رسالت کے بعد نماز کو بیان کیا، وہاں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو تقریباً 70 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ نماز جیسی اہمیت اس کو حاصل ہے، اور نماز جیسا ایک اہم فریضہ ہے اور ایک تاکیدی حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک تاکیدی اور اہمیت کا حامل حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ کیسے اس سے قتال کریں گے جبکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اور اللہ نے جو مال کا حق اس پر لازم کیا ہے اس کو ادا نہیں کرے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ آگے فرمایا واللہ لو منعونی علی ان کانوا یؤدون الی رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا ایک بچہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر وہ اس کے دینے سے بھی منع کریں گے تو لقاتلتهم علی منعهم، تو میں ان سے اس بچے کے روکنے پر بھی جو ہے وہ قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جان لیا، میں نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے پر شرح صدر ہے، لہذا میں بھی یہ سمجھ گیا کہ حق یہی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم بڑا تاکیدی حکم ہے، اور کیسا اہمیت کا حامل حکم ہے کہ صرف امت محمدیہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی یہ حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات ایسے ہیں جو صرف امت محمدیہ کو دیے گئے، پچھلی شریعتوں میں موجود نہیں تھے، لیکن زکوٰۃ کا حکم ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ پچھلی شریعتوں میں، سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
کہ ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کا اور نماز کو قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی ہم نے وحی کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا، اس عہد کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی شامل تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اللہ نے فرمایا کہ میری معیت تمہیں حاصل رہے گی جبکہ تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ جو اللہ نے حکم عطا کیا ہے بہت ہی تاکیدی اور اہمیت کا حامل، اور یہ حکم ابتدائی شریعت سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ بعض حکم تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے زمانے میں، آخری زمانے میں امت محمدیہ پر لازم کیے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا حکم ایسا ہے کہ یہ ابتدائی شریعت سے، ابتدائی زمانے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر لازم کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حضرات صحابہ کرام حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے، اور حبشہ کی طرف ہجرت بالکل ابتدائی زمانے کے اندر ہوئی ہے، وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب تقریر کی ہے، تو اس تقریر کرنے کے دوران نجاشی جو اسے سوال کرتا ہے، تو اس میں سے یہ جو سوال کیا کہ ان کا منشور کیا ہے، تمہارے نبی کا دستور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ اتنے سارے دلائل قرآن و حدیث سے یہ معلوم، ان کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ہر حکم کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بعض حکمتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے بہت سارے احکامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی صحیح معنوں میں حکمت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔ یہ جو زکوٰۃ کا اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واضح کرتی ہیں اور اپنے بندوں کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں، اور ان حکمتوں کا اور ان فوائد کا انسان اور ان منفعتوں کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ نظام ایسا ہے کہ اگر اس نظام پر صحیح معنوں میں عمل ہو جائے اور پورے طور سے انصاف پسندی کے ساتھ اور منصفانہ اس کی تقسیم ہو، اور سال کے اندر ہر مالدار اس زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جائے، اور پھر اس کی منصفانہ تقسیم ہو، غریبوں تک اس کو صحیح معنوں میں پہنچایا جائے، تو یہ جو آج معاشرے کے اندر ایک طبقاتی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو امیر اور غریب کی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، کہ آج غریب یہ سمجھتا ہے کہ امیر اس کا خیر خواہ نہیں ہے، امیر یہ سمجھتا ہے کہ غریب نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، میرے معاملات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو یہ جو امیر اور غریب کی طبقاتی جنگ ہے، اس جنگ کے خاتمے کا جو اللہ نے ہم کو نظام عطا کیا ہے اور جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جب زکوٰۃ کی صحیح معنوں میں ادائیگی ہوگی تو یہ جو طبقاتی جنگ ہے اور یہ جو معاشرتی خرابیاں اور بے چینیاں اور پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاشرے سے اس کو ختم فرما دیں گے۔ اور علماء کرام تو اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہ جسم کے اندر خون ہوتا ہے، اور خون کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکولیشن کرتا رہے، جسم کے اندر گردش کرتا رہے۔ اگر خون کسی جگہ رک جاتا ہے اور دل پر اس کا دباؤ اگر بڑھ جاتا ہے تو انسان ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ اگر جسم کے کسی عضو کے اندر خون منجمد ہو جاتا ہے تو بسا اوقات وہ جسم کا وہ حصہ گلنے سڑنے لگتا ہے، کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو مال اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے جو مال اللہ نے دنیا کے اندر اتارا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سرکولیشن رولنگ کے اندر اور گردش کے اندر رہے۔
اگر چند ہاتھوں کے اندر یہ منجمد ہو کر رہ جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر بڑے بڑے فسادات جنم لیتے ہیں، پھر معاشرہ بے چینیوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر معاشرے کے اندر تکلیفیں اور پریشانیاں ہی جنم لیتی ہیں، معاشرے کے اندر پھر بگاڑ آتا ہے، پھر وہ بگاڑ امیر طبقے کے اندر بھی آتا ہے اور وہ بگاڑ غریبوں کے اندر بھی آتا ہے۔ غریبوں کے اندر پھر کیسا بگاڑ آتا ہے کہ غریب جب یہ دیکھتا ہے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، معاشرہ میری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، تو پھر وہ معاشرے کا چین سکون اور سکھ اور اطمینان کو چھیننے کی فکر میں لگ جاتا ہے، پھر وہ لوٹ کھسوٹ کے اندر اور جو ہے وہ ڈاکہ زنی کے اندر، چھینا جھپٹی کے اندر اور فراڈ اور دھوکہ دہی کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری پیٹ کی جو ہے وہ بھوک نہیں مٹ رہی، میں اپنی جو ہے وہ بھوک کو نہیں مٹا پا رہا، تو پھر وہ اس کے لیے اپنی عزت کو بھی نیلام کرنے سے دریغ نہیں کرتا، پھر اپنی عزتوں کو بھی جو ہے وہ اپنی عصمتوں کو بھی وہ نیلام کر دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بھوک نہیں مٹ رہی، میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر جو وہ ایمان کی نعمت اللہ نے اس کے دل کے اندر رکھی ہے، اور وہ ایمان کا نور جو اللہ نے اس کے دل کے اندر ودیعت کیا ہے، پھر وہ اس ایمان کے نور کو، ان نظریات کو، ان عقائد کو جو اللہ نے اس کو ماں کی گود میں عطا کیے تھے، اور جو وہ بچپن سے وہ نظریات اور عقائد کی پختگی اسے حاصل تھی، آج معاشرے کی جب ٹھوکروں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ چند پیسوں کی خاطر ان نظریات اور عقائد کو بھی فروخت کر ڈالتا ہے، اپنے ایمان کو بھی فروخت کر ڈالتا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر ایمان کے ایسے لٹیرے موجود ہیں جو اس طاق کے اندر ہوتے ہیں اور اس فکر کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کا یہ مشن ہوتا ہے کہ کسی طرح غریبوں کے عقائد پر، ان کے نظریات پر اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ تو جب لیکن چونکہ غریب پہلے سے مجبور ہوتا ہے اور اس کی ضروریات معاشرہ پورا نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کے چنگل کے اندر اور ان کے دام میں آ جاتا ہے۔ تو یہ غریبوں کے اندر بھی پریشانیاں اور غریبوں کے اندر بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اور دوسری طرف امیروں کے اندر وہ مال کے منجمد ہونے کا اور مال کے ایک چند ہاتھوں کے اندر رک جانے کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ پھر جیسے خون منجمد ہو کر تھوڑے تلسی کی شکل کے اندر باہر نکلتا ہے، گلنے اور سڑنے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، تو پھر یہ مال، یہ امیروں کے پاس پھر یہ مال، اس کی تھوڑے تلسیاں کیسے نکلتی ہیں کہ پھر یہ امیروں کا یہ مال معاشرے کے اندر گناہوں کو فروغ دینے کے اندر خرچ ہوتا ہے، پھر بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کے اندر یہ مال خرچ ہوتا ہے، پھر نام و نمود، عیش و عشرت کے اندر یہ مال خرچ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر پھر یہ مال خرچ ہوتا ہے، پھر یہ مال تکبر کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر یہ مال مختلف قسم کے گناہوں کے اندر خرچ ہوتا ہے، اور انسان پھر ایسے کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ انسانیت اس سے پھر شرماتی ہے۔ تو یہ نقصان کیا ہوا کہ وہ جو اللہ نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں ختم ہوئی تھی، انسان نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کر کر، اس نظام پر صحیح معنوں میں عمل نہ کر کر، اتنی ساری جو ہے وہ پریشانیوں کا اور معاشرتی خرابیوں کا پھر ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی جی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ اور صدقات لیجئے، اور پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تطہرھم وتزکیہم بہا، کہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاکیزگی عطا کیجئے، آپ ان کو پاک صاف کر دیجئے۔ جب انسان مال دے گا، اللہ کے حکم میں مال کو خرچ کرے گا، تو پھر انسان کے دل سے مال کی محبت نکلے گی، پھر بخل اور کنجوسی کے جذبات انسان کے دل سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے، پھر جب یہ ساری کی ساری حب مال انسان کے دل سے نکلے گی تو انسان جو ہے وہ انسان کا نفس پھر پاکیزہ ہو جائے گا، انسان کا پھر باطن جو ہے وہ سنور جائے گا۔ تو یہ جو اللہ کا یہ جو حکم ہے، اس کے اندر اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، اور یہ میرے محترم عزیزو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا کیا ہے یہ بہت ہی آسان حکم ہے،
اللہ نے اس کے اندر مشکلات نہیں رکھی ہیں۔ ویسے تو اللہ کی شریعت کے سارے احکامات بڑے ہی آسان ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا جو یہ حکم ہے اس میں اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں کہ ہر شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ہر ایک شخص پر زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم نہیں کیا گیا، بلکہ بالغ ہو عاقل ہو تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر اللہ ہر مہینے، ہر 3-6 مہینے کے بعد اگر یہ حکم ہم پر عائد کرتے تو بندے کی بندگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو مال اللہ نے دیا تھا اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق ہر مہینے اور 6 مہینے بعد جو ہے وہ خرچ کرنے پر بھی راضی ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر کرم ہوا، کتنا فضل ہوا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ہر مال پر نہیں ہے بلکہ چند مخصوص اموال ہیں ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، کہ سونا ہو، چاندی ہو، اسی طریقے سے جو ہے وہ نقدی ہو، اسی طریقے سے مال تجارت، بزنس کا مال، انسان بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو فروخت کرنے کی نیت سے جو مال اس نے خریدا ہے اور وہ نیت برقرار بھی ہے تو اس مال پر بھی جو ہے وہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تو ہر مال پر نہیں ہے۔ اب انسان جو ہے وہ بہت ساری جائیدادوں کا مالک ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں کا مالک ہے، انسان بڑی بڑی جو ہے وہ گاڑیوں کا مالک ہے، اللہ نے ان پر اور اسی طریقے سے ضرورت سے زائد دیگر گھر کی جو ہے وہ اشیاء ہیں اس مال پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا، بلکہ صرف سونا ہو، چاندی ہو یا نقدی ہو یا اسی طریقے سے جو ہے وہ مال تجارت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اور پھر صاحب نصاب ہو، یہ مال بھی جو ہے وہ اگر انسان کے پاس ہو تو ہر قسم کے مال پر، ہر تھوڑے مال پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا، بلکہ جب نصاب کے بقدر وہ مال پہنچ جائے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر مالدار بھی ہو لیکن اگر وہ مقروض ہے، قرضوں کے بوجھ کے اندر دبا ہوا ہے تو ایسے شخص پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے بہت ہی آسان حکم ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے تو فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو چیزیں ذمے کے اندر فرض ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیزیں سنت ہیں، سنت کا علم حاصل کرنا سنت، مستحبات کا علم حاصل کرنا مستحب۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اللہ نے اتنا بڑا فریضہ ہمارے ذمے لگایا ہے اس کو سیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو صحیح معنوں میں ادائیگی کا، اس کا اہتمام کیا جائے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس فریضے پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی جو ہے وہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی رائج ہیں، اور ایسی بہت سارے مغالطے آج بھی پائے جاتے ہیں، اور ایسی بہت ساری کم علمی اور کم فہمی کی باتیں آج بھی پائی جاتی ہیں کہ ان کو سن کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ تو 7.5 تولہ سونا جب ہوگا تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہمارے گھر میں تو 7.5 تولہ سونے کے برابر جو ہے وہ جو آج کل 40-41 لاکھ روپے بن رہے ہیں اس کے بقدر تو ہمارے پاس رقم موجود نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جو 7.5 تولے سونے کا وہ جو نصاب ہے کہ اس صورت کے اندر زکوٰۃ ہو، وہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کے پاس صرف اور صرف سونا ہو، صرف جو ہے وہ سونا ہو، نہیں ملکیت کے اندر کوئی چاندی کی چیز ہو، نہیں دیگر جو ہے وہ کیش اور نقدی موجود ہو، نہیں کوئی دیگر جو ہے وہ مال تجارت موجود ہو، تو اس صورت کے اندر 7.5 تولے سونے کا حساب کیا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ سونے کے ساتھ تھوڑا سا کیش بھی موجود ہے، سونے کے ساتھ جو ہے وہ چند چاندی کے زیورات بھی موجود ہیں، ایک دو جو انگوٹھیاں بھی موجود ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر 7.5 تولے سونے کا نصاب نہیں لگایا جائے گا،
بلکہ پھر 52.5 چاندی کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور اس کے برابر اور اس کی مالیت کے بقدر اگر انسان کے پاس جو ہے وہ رقم موجود ہوگی تو اس پر جو ہے وہ 2.5% ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور 52.5 تولہ چاندی چونکہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بہت تیزی سے گزشتہ دنوں بڑھی ہے، تو اس وقت آج کی جو وہ مالیت کے اعتبار سے چاندی کا نصاب بنتا ہے وہ کم و بیش 6 لاکھ روپے جو ہے وہ آج کی تاریخ کے اعتبار سے بن رہا ہے، کہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ کسی شخص کے پاس سونا بھی موجود ہے یا صرف کیش موجود ہے یا ان ساری چیزوں کا مجموعہ موجود ہے، تو اگر اس کے وہ سارا کا سارا مال 6 لاکھ کی مالیت کے بقدر بن رہا ہے تو ایسے شخص پر جو ہے وہ زکوٰۃ پھر لازم ہے۔ اور پھر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، خواتین اور مستورات کی طرف سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ جو سونا ہے وہ تو ہمارے استعمال کا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، یاد رکھ لیجیے کہ سونا کسی بھی شکل کے اندر موجود ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہو، چاندی کسی بھی شکل کے اندر موجود ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، 2.5% اس کا نکالنا لازم ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک کم علمی کی کم فہمی کی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سونا چاندی تو موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ رقم موجود نہیں ہے۔ تو جب سونا اور چاندی دونوں موجود ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن اب اشکال اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کیش موجود نہیں ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، وہ جو اللہ نے سونا اور چاندی دیا ہے، انسان اس میں سے کچھ بیچ کر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا تو حکم لازم ہے، چاہے انسان کے پاس کیش ہو یا نہ ہو، کہ اگر سونا اور چاندی دونوں موجود ہے یا صرف سونا 7.5 تولہ کی شکل کے اندر موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس فریضے کی فکر کی جاتی ہے، لیکن بہت ساری کمی کوتاہیاں اب بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی کوتاہی جو آج ہم سے ہو رہی ہے، وہ ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح معنوں میں حساب نہیں لگاتے، مال کا حساب کتاب نہیں کیا جاتا۔ آج جو ہے وہ یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب، میں تو جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور زیادہ ہی ادا کر دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی پوچھے ان سے کہ آپ وہ جو زیادہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اس زیادہ کی اماؤنٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی زائد آپ نے زکوٰۃ ادا کی؟ یقینی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ میں نے کتنی زائد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کری۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ زیادہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ زکوٰۃ پوری ادا کی جائے۔ اور اس پوری ادا کرنے کے سلسلے میں ضروری عمل یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا حساب کتاب کرے۔ آج ایک چھوٹی سے چھوٹی فیکٹری اور کارخانے کے حساب کتاب کے اور اکاؤنٹس کے مسئلے کے لیے 4 اکاؤنٹنٹ انسان رکھنے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کا نقصان مجھے نہ ہو جائے اور کسی قسم کی معاملات کے اندر خود نہ ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اتنی ساری جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اتنا آسان حکم ہے، کیا اس کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم صرف اندازے سے جو ہے وہ چلیں گے؟ تو میرے محترم عزیزوں، ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مال کا حساب کتاب کرے اور علماء کرام سے اور جاننے والوں سے یہ پوچھے کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے۔ آج تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو مختلف قسم کے اموال موجود ہیں کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کے اندر صرف زکوٰۃ کا نکال دینا کافی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، زکوٰۃ کا نکالنا کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ نے ذمہ لگائی ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جب ہوگی جب اس کو مستحق تک پہنچایا جائے گا۔ آج معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے، اس سوشل میڈیا کی وبا نے جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہیں، وہاں یہ خرابی بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی کہ آج جو ہے وہ چند ایک آدھ ویڈیوز دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں ادارہ اور فلاں فاؤنڈیشن جو ہے وہ زکوٰۃ کی تقسیم کرتی ہے، لو بھائی آنکھ بند کر جو ہے انہیں دے دو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ادارہ اور وہ فاؤنڈیشن، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، کیا وہ شرعی تقاضوں
انسان کو زکوٰۃ کی تقسیم کے دوران پورا کر رہا ہے کہ پورا نہیں کر رہا، آیا وہ کن چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ کن چیزوں کو فروغ دے رہا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ہی ضروری امر یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائے۔ جب مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائے گا تو اس صورت کے اندر پھر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو معاملہ بہت ہی سخت معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تو معاملہ بہت ہی سخت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دیجیے جو اس دن دیا جائے گا کہ جس دن ان کے سونے اور چاندی کو جو ہے وہ تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، پھر ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمر کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھتے ہیں تو بڑی فکر لاحق ہو جاتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ جس مال کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز اللہ اس مال کو گندے سانپ کی صورت کے اندر انسان پر مسلط کر دیں گے، اور اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر دو سفید نقطے ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ انسان کے گلے کے اندر اس کا توق بنا کر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ انسان کی بانجھوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو اللہ کی اس آیت کو پڑھ لو کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اللہ نے جن کو مال دیا اور اس مال کے اندر وہ بخل کرتے ہیں تو وہ اس مال کو اپنے لیے اچھا نہ جانے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، یہ مال تو ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اور سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال کے اندر وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے روز اس مال کا انہیں جو ہے وہ توق پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہو تو یہ حدیث جو ہے اور یہ آیت تم جو ہے وہ پڑھ دو۔ تو میرے محترم عزیزوں، آج جو ہے وہ بہت ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے وہ مال کم ہو رہا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی یہی ہے کہ پاک کرنے والا۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے مال کے کمانے کے اندر احکامات مقرر فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال کے کمانے کے اندر یہ چیزیں ضروری فرمائی ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، مال کس طرح کمانا ہے، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ نظام دیا گیا ہے۔ تو اب انسان یقیناً جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے جب مال کماتا ہے تو بہت ساری حق تلفیاں اس سے ہو جاتی ہیں، بہت ساری کمی کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں، کئی ساری لوگوں کے انسان آہیں دے دیتا ہے۔ تو اب یہ جو زکوٰۃ ہے، اللہ نے زکوٰۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان هذه الصدقات انما هي اوصاف الناس، یہ لوگوں کے مالوں کا میل و کچیل ہے۔ تو جب انسان مال کمانے کے اندر اس سے حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا ہم پر احسان ہوا کہ فرمایا زکوٰۃ ادا کر دو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ جو مال کی تمہارے کمانے میں حق تلفیاں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے مال کے اندر جو خرابی آ گئی تھی اور جو وہ میل کچیل تمہارے مال کے اندر آیا تھا، اللہ اس زکوٰۃ کے مال کی برکت سے اس میل کچیل کو ختم کر دیں گے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے وہ مال کم ہو رہا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اصل جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو جینے کا راز ہے وہ اللہ کی برکت کو حاصل کرنا ہے اور نظام غیبی کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، اور اللہ کی برکت زکوٰۃ کو ادا کرنے سے نازل ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ کو انسان ادا کرتا ہے تو اللہ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، پھر جب وہ مال جو ہے وہ کاروبار کے اندر لگتا ہے تو وہ کاروبار محفوظ ہو جاتا ہے، وہ کاروبار ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مال کا وہ میل و کچیل مال کے ساتھ ملا رہتا ہے اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو پھر وہ مال جو غریبوں پر خرچ ہونا تھا، اور وہ مال جس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی سارے چولہے جلنے تھے اور وہ بجھے رہ گئے، اور وہ مال جس کی وجہ سے غریب
غریبوں کا علاج ہونا تھا اور وہ غریب بلکتے رہ گئے، اور وہ مال جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو تعلیم ملنی تھی اور وہ بچے ان پڑھ رہ گئے اور معاشرے کی ٹھوکروں کا شکار ہو گئے، اب یہ مال جب ہمارے مال کے ساتھ ملے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا کہ ما خالطت الزکاۃ الا اهلکته، کہ زکات کا مال جس کے ساتھ، زکات جس مال کے ساتھ ملی رہتی ہے تو وہ اس مال کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو جب وہ مال ہمارے مالوں کے ساتھ ملا رہے گا تو پھر گھروں کے اندر برکتیں نہیں آئیں گی۔ اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ برکت اور بے برکت سے، بے برکتی صرف اس چیز کا نام ہے کہ ان مہینے کے آخر میں جو ہے وہ انسان پیسوں کی کمی کا شکار ہو جائے اور مہینے کے آخر میں گھر کا خرچہ پورا نہ ہو۔ میرے محترم عزیزوں، یہ بھی یقیناً بے برکتی ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، بے برکتی کی شکلوں کو سمجھنا چاہیے۔ بے برکتی صرف اس صورت کے اندر اللہ نازل نہیں فرماتے، بلکہ جب وہ زکوٰۃ کا مال انسان کے مال کے ساتھ ملتا ہے تو پھر گھروں کے اندر پریشانیاں جنم دیتی ہیں، پھر اولاد والدین سے روٹھ جاتی ہے، پھر اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، پھر بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، پھر رشتہ دار جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں، پھر دوست احباب انسان سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے گھروں کے اندر پریشانیاں، بیماریاں، اور پھر وہ مال جو ہے وہ انسان کا ہسپتالوں کے اندر، کورٹ کچہریوں کے اندر اور عدالتوں اور تھانوں کے اندر خرچ ہوتا ہے۔ تو بے برکتی کی جو شکلیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام، جو اللہ نے نظام زکوٰۃ ہمیں عطا کیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔